الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ التحریم کی ایک آیت کریمہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حق تعالی شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر کچھ سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے جہاں یہ پھر کر جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بحیثیت داعی ہونے کے کچھ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ آپ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے اللہ کی توحید اور شریعت کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، اور عمر بھر آپ کا یہی مشغلہ رہا. لیکن دعوت کی دو قسمیں ہیں، ایک باللسان اور ایک بالسنا، یعنی زبانی دعوت دینا. سو یہ تو ساری زندگی آپ کا مشغلہ رہا، اور نبوت کے زمانے کی اکثر حصہ 13 سال زبانی دعوت ہی آپ دیتے رہے. لیکن دعوت کا دوسرا طریقہ تلوار بھی ہے، طاقت بھی ہے. اس لیے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ دلائل کی زبان سمجھتے ہیں، اخلاق کی زبان سمجھتے ہیں، نرمی کی زبان سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت جس طرف طاقت ہے تو اس طرف کا رخ کرتے ہیں، اسی کو طاقتور کو حق پر سمجھتے ہیں، اور کمزور کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ حق پر نہیں. تو ایسی صورت میں مصلحت یہ ہوتی ہے کہ طاقت بھی دکھائی جائے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. جب تک شرائط نہ پائے جائیں تو طاقت نہیں دکھائی جا سکتی، بلکہ الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے مکی زندگی میں طاقت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جہاد وہاں بھی تھا. جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور سورہ فرقان مکی صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیجئے، بہت بڑا جہاد۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو تلوار نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تو وہ بڑا جہاد آپ کیا کرتے تھے؟ یعنی قرآن کے دلائل کے ساتھ، قرآن حکیم کے ذریعے سے دعوت دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک مرکز حاصل ہو گیا، ایک جماعت بن گئی، ایک قوت مجتمع ہو گئی۔ تو آپ کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے ہجرت بھی فرض ہوگی۔ یہ ایک نیا فرض تھا کہ مسلمان مکہ میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، وہ لازماً ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جائیں۔ تو جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو یہ 8 سال کے زمانے میں ہجرت فرض عین تھی، نماز کی طرح، بلکہ یہ ایمان کی نشانی تھی کہ جو ہجرت کرنے پر قدرت رکھتا پھر بھی وہ مدینہ نہ جاتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا، اس کی عبادات قابل قبول نہیں تھی۔ اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ جماعت بنے، قوت مجتمع ہو۔ تو جب قوت ہوئی، مرکز ہوا، جماعت بنی، تو اللہ تعالیٰ نے اب جہاد کی، یعنی جہاد بالسنان کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو اب اجازت دے دی گئی جن کے ساتھ مکہ میں لڑا جاتا تھا، انہیں پیٹا جاتا تھا، انہیں سزائیں دی جاتی تھی، اب ان کو بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، تو مظلوم کو ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ مظلوم کی مدد کرنے پہ قادر ہے، اور مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو خیر، مدینہ منورہ میں دعوت کی دوسری قسم کی بھی اجازت ہوگی، پہلی تو چل رہی ہے، دوسری کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سلسلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن ایک قابل ترین سپہ سالار کی بھی سامنے آئی کہ جیسے آپ عظیم الشان داعی تھے، لیکچرار تھے، پروفیسر تھے، ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں ایک زبردست جرنیل اور کمانڈر تھے، جس کی کوئی مثال نہ عرب میں ملی نہ عرب سے باہر۔ دنیا میں بڑے بڑے کمانڈر گزرے ہیں جنہوں نے زبردست کمان کی اور فوجوں کو لڑایا۔ ان میں یورپ میں نیپولین ایک بڑے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے دنیا میں آیا، جرمن میں ہینڈنبرگ، اور برطانیہ میں ڈیوک آف ویلنگٹن، اور اس ملک کا بانی جارج واشنگٹن۔ یہ یعنی دنیا میں تاریخ کے لحاظ سے ایک بڑے جرنیل کی حیثیت سے بڑی انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ لیکن جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو یہ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی کامیابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رہین منت ہے۔ آپ ہی سے جیسے کہ ان لوگوں نے خوشہ چینی کی، بالخصوص نیپولین جو ایک بہت بڑا جرنیل گزرا ہے، بڑا فاتح گزرا ہے، اس نے تو اپنے خطبات میں، لیکچروں میں رحمت اللہ علیہ کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہو، لگتا ہے۔ اور بھائی ان تحریروں کو پڑھ کر بعض نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اب اللہ بہتر جانے ہوا یا نہ ہوا، لیکن تعریفیں اتنی کی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میدان سیاست میں اور لڑائی کے میدان میں ان کا لوہا اس نے تسلیم کیا، آپ کی کامیابی کو تسلیم کیا۔ خیر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت سے آپ کی زندگی آج آپ کے سامنے تھوڑی سی ذکر کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو دوسرے سال ہی آپ کو مخالفین کے خلاف پہلی جنگ لڑنی پڑی، اور پھر 8 سال متواتر 2 ہجری سے 10 ہجری تک 8 سال متواتر کم از کم جن جنگوں میں آپ نے بحیثیت قائد کے، کمانڈر کے حصہ لیا، 26 جنگیں ہیں۔ یوں ٹوٹل آپ کی حیات طیبہ میں چھوٹی موٹی ساری لڑائیوں کو ملائیں تو 80 بنتی ہیں، لیکن ان میں بعض جو ہیں وہ ان میں جنگ ہی نہیں ہوئی، یا کوئی معمولی نوعیت کے کوئی وفد گیا، یا کچھ لٹوروں کا پیچھا کیا گیا قیام امن کے لیے، لیکن بڑی جنگیں جس میں بحیثیت قائد کے آپ خود تشریف لے گئے، آپ نے قیادت کی، وہ 26 ہے، اور انہی کا نام غزوہ ہے۔ جو فوج آپ نے بھیجی خود نہیں گئے، اس کا نام ہے سریہ، اور جس میں آپ خود گئے قائد بنے اس کا نام ہے غزوہ۔ تو غزوات 26 ہے، ٹھیک ہے، جس میں حضور تشریف لے گئے۔ اس میں بھی کچھ معمولی نوعیت کے ہیں، لیکن کچھ بڑی جنگیں ہیں جس میں باقاعدہ فوج لڑائی گئی اور کامیابی حاصل کی گئی۔ تو سب سے پہلی ہے جنگ بدر، جو 2 ہجری میں ہوئی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی فوج 313 افراد پر مشتمل تھی، نہت خالیہ، چند تلواریں بس، جی چند اونٹ سواری کے لیے، 1-2 گھوڑے، باقی کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی کے دامن میں پتھر ہیں بس۔ اور مقابلے میں عرب کا مشہور سپہ سالار ابو جہل اور اس کی زیر کمان 1000 مسلح فوج، سب لڑاکا، تربیت یافتہ۔ تو بحکم خدا نبی کریم علیہ السلام نے اس ترتیب سے جنگ کی، اللہ کی مدد شامل ہوئی کہ اس مختصر سی فوج نے بھاری فوج کو 3 گنا بڑی فوج کو شکست فاش دی۔ مسلمان کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی قیدی نہیں بنا، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور کافروں کے 70 نامی گرامی سردار بشمول ابو جہل کے قتل ہوئے، 70 قید ہوئے، باقی بھاگ گئے، بہت سارا مال بھی لے کر یعنی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر اس کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ہجرت کے 3رے سال جناب ابو سفیان 3000 فوج مسلح لے کر مکہ سے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی فوج کل 700 افراد پر مشتمل ہے، وہ 3000۔ پھر دیکھیے وہی مقابلہ ہے جی، آپ نے اس ترتیب سے 700 افراد کو مقابلے پہ لایا، ایسا نقشہ جنگ کا بنایا، ایسی حکمت عملی آپ نے کی کہ پہلے ہی حملے میں 700 نے 3000 کو شکست فاش دے دی، بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن پھر یہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی صحابہ سے کہ حضور علیہ السلام نے 50 فوجیوں کو ایک درے پر مقرر کیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، لیکن تم نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے جب فتح ہوتی ہوئی دیکھی تو ان میں سے زیادہ حضرات نے کہا کہ حضور کا منشا تو پورا ہو گیا، فتح تو ہو گئی ہے، آپ یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، جاؤ ساتھیوں کے ساتھ مل کر جی مال غنیمت اکٹھا کرو۔ تو 50 میں سے صرف 15 حضرات روکے، باقی سب آگے، اور فوج جس کو شکست ہوئی تھی جب بھاگتے بھاگتے دور گئے
تو ٹھہر کے انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے، تو انہوں نے واپسی یو ٹرن لیا اور اس درے کی طرف سے آ کر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ فتح پھر شکست میں تبدیل ہوگی، لیکن وہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا بنایا ہوا نقشہ اس پہ عمل نہیں ہوا، ورنہ فتح ہوگی تھی۔ دوبارہ تھوڑی سی شکست ہوئی اور اس میں صحابہ کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ فتح اللہ تعالی نے نصیب فرما دی۔ تو خیر یہاں بھی دیکھیے فوج کم ہے اور دوسری طرف سے فوج زیادہ ہے، لیکن حکمت عملی ایسی ہے، تجربہ ایسا ہے کہ فتح ہوگی۔ پھر ہجرت کے چوتھے سال، پانچویں سال، جنگ احزاب، مخالفین نے دیکھا کہ ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے اکیلے مکہ والے، تو انہوں نے ساز باز کر کے پورے عرب کی مخالفین قوتوں کو اسلام کے خلاف اکٹھا کیا، متحدہ محاذ بنا دیا کہ ہم سارے مل کے ان کو ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہ یہ تیسرا بڑا حملہ ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد لڑنے والوں کی 3000 تھی۔ مشورہ ہوا کہ میدان میں نکل کے ساری قوتوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشورے سے شہر کے ارد گرد خندق کھودی گئی، جو زمانے میں دفاع کے لیے ضروری ہوتی تھی۔ تو دشمن 10,000 کی تعداد میں، مسلمان 3,000 جم کے لڑے اور کافی عرصے تک محاصرہ کیا رہا دشمنوں نے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے سخت طوفانی ہوائیں چلائیں، جس سے دشمن کے خیمے بھی اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے اور افراتفری پھیل گئی، سب کے سب کو جانا پڑ گیا بین الحرام، اور مسلمان لوگوں کو اس طریقے سے کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی دوران مدینہ منورہ کی جماعتوں میں سے یہودیوں کی ایک جماعت نے ان غیر لوگوں سے ساز باز کی، حالانکہ معاہدے کے تحت ان کو ایسا نہیں کرنا تھا، بنو قریظہ۔ تو جب یہ لوگ بھاگے اور مسلمان ذرا اطمینان سے گھروں کو جانے لگے، تو جبریل امین آ گئے، کہا آپ لوگوں نے ہتھیار کھول دیے ہیں؟ میں نے تو نہیں کھولے بھی۔ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دی ہے، انہوں نے جو دشمن سے ساز باز کی اس دوران ان کو سزا دی جائے۔ تو رحمت اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بھی حکم آ گیا ہے کہ ابھی گھروں کو نہیں جانا اور بنو قریظہ کی خبر پہلے لینی۔ تو اس طرف گئے، ان کا محاصرہ کیا، محاصرے کے بعد بالآخر وہ مجبور ہو گئے، اور مجبور ہونے کے بعد حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا ان کے بارے میں کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بوڑھوں کو، عورتوں کو قید کر دیا جائے، اور اسی میں فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ 400 آدمی ان کے قتل ہوئے، اور یہ تورات کے حکم کے مطابق کہ جو کسی سے عہد کر کے توڑے، عہد کی خلاف ورزی کرے، تو تورات کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ انہی کی شریعت کے مطابق 400 مارے گئے، 200 ان کے اسیر و قیدی ہوئے۔ اس کے علاوہ بڑی جنگوں میں سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، جو مدینہ منورہ سے کوئی 60-70 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا زرخیز علاقہ اور یہودیوں کا مرکز تھا۔ تو مدینہ کے قبائل جب یہاں سے اجاڑے گئے تو یہ جا کر سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے، وہاں بھی لوگ تھے، تو وہاں سے سازشیں شروع ہو گئی۔ تو صلح حدیبیہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب ان کی خبر لی جائے،
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحابہ جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے اور نہیں، 1400 کی تعداد یا 1500 کی تعداد، ان کو لے کر آپ خیبر تشریف لے گئے۔ خیبر پہنچے تو خیبر والوں کی تعداد تھی 10,000، اور کنانہ بن ابو الحقیق ان کا سردار، ان کا جرنیل تھا۔ تو 1400 یا 1500 کا مقابلہ 10,000 سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فاش دی، مسلمانوں کو کامیابی دی۔ پھر واپسی وادی قرا، وادی قرا میں بھی حضور علیہ السلام 1300 فوجی لے کر گئے اور دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام 10,000 فوج لے کر گئے، لیکن مکہ میں کسی سے لڑنا نہیں پڑا، بامن و امان آپ کی فوجیں داخل ہوئیں اور کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، تھوڑی سی مزاحمت ہوئی لیکن اس کو نہ کہیے، تو مکہ امن سے فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد طائف کے قریب وادی حنین میں کچھ قبائل اکٹھے ہوئے مقابلے کے لیے، تو حضور علیہ السلام ان کے پیچھے تشریف لے گئے۔ تو 10,000 تو مدینہ سے فوج آئی تھی اور 2,000 مکہ والے بھی ساتھ شریک ہو گئے، تو 12,000 فوج۔ جب وادی حنین میں پہنچے تو وہ لوگ بڑے تیز ترار تھے لڑائی میں، خاص طور پہ تیر اندازی، تیر برسانا، جو زمانے میں بہت بڑا فن ہوتا تھا، بہت تیر انداز تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے دروں میں خفیہ جگہوں میں بیٹھ گئے۔ جو اسلامی فوج میدان میں پہنچی تو انہوں نے بارش کی طرح تیر برسانا شروع کر دی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ناگہانی طور پہ جب تیر برسے تو مسلمانوں کی فوج ذرا بکھر گئی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے خود میدان میں اکیلے پہنچ گئے اور فوج کو للکارا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں تو یہاں ہوں۔ تو سارے کے سارے پھر اکٹھے ہو گئے اور ایک دم جو حملہ ہوا تو 71 دشمن کے لوگ مارے گئے اور کوئی 6,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے۔ یہ سب سے بڑی گرفتاری ہے جو دشمن کی ہوئی، اور سب سے زیادہ مال غنیمت بھی حاصل ہوا جنگ حنین میں۔ ان سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اور طائف والوں نے اپنے بچاؤ کے لیے قلعے میں پناہ لے لی۔ کافی عرصے تک ان کا محاصرہ رہا لیکن وہ اترے نہیں، تو حضور علیہ السلام اسی طریقے سے واپس ہو گئے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد طائف والے خود ہی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی زندگی میں سب سے آخری جنگ، جو جنگ ہوئی نہیں لیکن آپ تشریف لے گئے، وہ غزوہ تبوک ہے۔ اس وقت کی عیسائی قوت جو تھی اس کی طرف سے پتہ چلا کہ وہ مدینہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، قیصر روم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ پہلے اس سے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، ہم دفاع کے لیے ہمیں پہلے جانا چاہیے۔ تو یہ اسلامی سب سے بڑی فوج تھی، 30,000 افراد پر حضور علیہ السلام نے فوج تیار کی، اور مدینہ منورہ سے تبوک جو طویل ترین سفر ہے، اس وقت بھی سعودی عرب کا آخری بارڈر کا شہر ہے، وہاں تشریف لے گئے، لیکن آپ کے جانے سے دشمن پر ایسا روب چھا گیا کہ وہ آئے ہی نہیں۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام وہاں سے اپنی فوج کو واپس لے کر آئے۔ یہ زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ تو ان تمام غزوات میں آپ دیکھیں تو دشمن کے مقابلے میں زیادہ تر غزوات ایسے کہ آپ کی تعداد کم رہی، لیکن حکمت عملی ایسی مضبوط تھی کہ دشمن پر ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا۔ بہرحال پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک زبردست یعنی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے رہے،
ایک سپہ سالار کی حیثیت سے رہے، اور آپ کا جنگی نقشہ ہمیشہ اتنا کامیاب رہا کہ جو اس پہ عمل ہوا تو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ہاں کہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر تھوڑا سا اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ دیکھیے یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ ہمیشہ میدان وہ فوج جیتتی ہے کہ جس کا سپہ سالار خود طاقتور ہو، خود بہادر ہو۔ اگر سپہ سالار میں بہادری نہیں تو فوج کتنی زیادہ کیوں نہ ہو اور کتنی بہادری کیوں نہ ہو وہ نہیں لڑ سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپہ سالار خود بہادر ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس واجود الناس واحسن الناس، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خوبی کا مجموعہ تھے۔ جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اچھی صفات ہیں، ان سب میں حضور علیہ السلام ممتاز تھے۔ اجود الناس، سخاوت کی بات ہے تو سب سے بڑی سخی تھے۔ احسن الناس، حسن و جمال کی بات کرو تو سب سے زیادہ حسین تھے۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ فرمایا اور اشجع الناس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ تو آپ کی بہادری کے بھی کئی واقعات ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ میں کبھی کوئی خوفناک صورت پیش آتی تو ہم میں بہادر وہی ہوتا تھا جو حضور کے قریب ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے، سب سے آگے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ فوج لڑ رہی اور آپ سب سے پیچھے خیمے میں، نہیں، جب ایسی وقت تو حضور سب سے آگے ہوتے تھے۔ جیسے کہ جنگ حنین کا میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ حنین میں ساری فوج تتر بتر ہوگی، پر پیغمبر کریم علیہ السلام اپنی سواری میں میدان میں کودے ہیں اور آپ جوش اور جذبے سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ دشمنوں تم نے سمجھا کیا ہے، میں نبی ہوں، اس میں کوئی دروغ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں سچا نبی ہوں، خدائی طاقتیں میرے ساتھ ہیں، تم نے کیا سمجھا ہے؟ اور انا ابن عبد المطلب، خاندانی طاقت کے لحاظ سے بھی میں ابن عبد المطلب ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، خاندانی لحاظ سے بھی شجاعت میرے پاس ہے، نبوت کی شجاعت بھی میرے پاس ہے۔ یہ آپ کا نعرہ تھا۔ اور فرماتے الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم کہاں جا رہے ہو، میرے پاس آؤ۔ تو یہ حضور سے کی بہادری۔ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے قریب قریب رہتا تھا، حالانکہ حضرت علی خود اسد اللہ اسد الرسول ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اور آپ کی بہادری بھی مانی ہوئی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر بھی کوئی ایسا موقع آتا خطرے کا تو ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ لیا کرتے تھے، آپ کے قریب ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ اشجع الناس تھے۔ تو جو جرنیل بہادر ہو، میں نے کہا اس کی فوج میں بھی بہادری کے جذبات آتے ہیں۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام اشجع الناس تھے، اس لیے تھوڑی سی فوج بھی ان کی طاقتور ہوتی تھی، تھوڑی سی فوج بھی طاقتور ہوتی تھی۔ اور دوسری چیز ایک کامیاب سپہ سالار کی یہ ہے کہ اس کی حکمت عملی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو۔ اگر کوئی پلان صحیح نہیں بنا سکتا تو وہ اس کی کتنی بڑی فوج بھی کیوں نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور جس کی پلاننگ ٹھیک ہے نا وہ تو تھوڑی سی فوج کو بھی اس انداز سے لڑائے گا کہ وہ کامیابی حاصل کر لے گی۔ اب دیکھیے یہ کوئی کمال نہیں
کہ میدان جیتا جائے اور اس میں سینکڑوں افراد قتل ہو جائے، خون ریزی ہو جائے، جی مال ضائع ہو جائے، تو ایسا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ زیادہ خون ریزی سے بچایا جائے فوج کو اور پھر بھی میدان حاصل ہو جائے، یہ ہے کمال۔ یا سرے سے خون ریزی نہ ہونے دی جائے، اس کو کہتے ہیں صحیح پلاننگ۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام اس لحاظ سے ایسی پلاننگ کرتے تھے کہ خون نہ بہے۔ یہ آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے، جیسے میں نے بتایا 26 جنگوں میں تو آپ نے باقاعدہ قیادت کی، جی 26 جنگوں میں آپ نے قیادت کی، اور 80 کے لگ بھگ ساری لڑائیوں کو آپ شمار کر لیں، ان تمام جنگوں میں کل مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 259 259۔ اتنی جنگوں میں اتنے سے مسلمان شہید ہوئے، جی۔ اور کافر کتنے مرے مقابلے میں؟ 759 759۔ تو ٹوٹل نقصان کتنا ہوا؟ جانی نقصان 1018۔ مسلمان اور مقابلے میں دونوں 1018 آدمی صرف مرے یا شہید ہوئے، اور مسلمانوں کا کوئی گرفتار نہیں ہوا، زخمی نہیں ہوا۔ دشمن کی طرف سے کچھ گرفتار ہوئے، اور گرفتاری کتنی میں نے بتایا 6500 اور کچھ کم ہے، یعنی اس کے علاوہ یعنی اور بھی زخمی بھی ہیں۔ تو یہ سارا نقشہ، اور اس سب کے ساتھ پورے عرب ایریے میں امن و امان قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، شرک ختم ہو گیا، کفر ختم ہو گیا، لوٹ مار ختم ہوگی، عصمت دری ختم ہوگی، ہر قسم کی خرابیاں ختم ہو گئیں، اور پورا معاشرہ عرب کا پاک ہو گیا۔ اس کے لیے اتنی سی قربانی کوئی بہت زیادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اتنے لوگ تو بلکہ اس سے زیادہ تو آج کل بے گناہ روزانہ مرتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی لڑائیوں کو گنیں اور اس کا نقصان دیکھیں تو اتنا سا ہوا، 1018 آدمی مرے، اور پورے عرب میں امن و امان قائم ہو گیا، اللہ کا دین مستحکم ہو گیا۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اب پروپیگنڈا کرنے والے تو جنگیں ہی گنتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نقصان کیا ہوا۔ تو یہ ہے کمال حکمت عملی۔ اگر حکمت عملی ٹھیک نہ ہوتی تو نہ معلوم خون کی ندیاں بہ جاتی۔ اب آپ اسی کو دیکھیے، ہجرت کے 6 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خواب کی وجہ سے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ بھی، اور جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ میں پہنچے تو کافروں نے پیغام بھیجا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے مکہ میں داخلہ بند ہے۔ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، سفیر بھیجا کہ دیکھو ہم احرام میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ قربانیوں کے جانور ہیں، اس لیے محرم کو حج یا عمرے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی یہ اصول ہے، پہلے سے طے شدہ ہے کہ حج عمرے سے مکہ والے کسی کو نہیں روک سکتے۔ تو دیکھو ہم احرام میں ہیں، ہم عمرے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہے، ہم وہ پرانا اصول بھی آپ کے حق میں نہیں تسلیم کرتے، آپ کے حق میں آپ نہیں آ سکتے۔ خیر بڑی گفت و شنید ہوئی، یہاں تک کہ معاملہ صلح پہ ہوا۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور یہ کیوں
کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ آپ اجازت تو دیجئے، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، صبر کرو۔ خیر گفتگو شروع ہوئی، وہ نہیں مانے، اڑ گئی اپنی بات پر، اور بات کس پہ پہنچی؟ صلح، کہ چلو صلح کر لیتے ہیں۔ تو صلح کے لیے انہوں نے آدمی بھیجا، ان کا ایک وفد آیا، صلح طے ہوا، اور اس میں کچھ ایسی شرائط مشرکین مکہ نے لکھوائیں کہ جو انتہائی کمزور قسم کی شرطیں تھیں۔ جب وہ لکھوائی گئی تو صحابہ کو پھر پیش آ گیا کہ حضور ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں حق پر نہیں ہے؟ کیوں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ؟ بالکل ہے۔ کہ تو پھر ہم یہ کمزور شرطیں ان کی کیوں مانیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، جو بات میں کہتا ہوں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اس لیے میں اگر ایک بات کو تسلیم کرتا ہوں تو تمہیں تسلیم کر لینی چاہیے۔ تو خیر حضور کی بات تو صحابہ نے تسلیم کر ہی لی، لیکن شرطیں بہرحال انتہائی کمزور بات مانی گئی ان کی، مشرکین کی۔ اب یہ نہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ لڑ نہیں سکتے، پھر کیوں یہ شرطیں قبول کریں؟ سب کچھ ہے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمزور شرطیں قبول نہ کرتے تو مکہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ صحابہ اور مکہ والے لڑتے تو ادھر بھی نقصان، ادھر کا بھی نقصان۔ تو اس بڑے نقصان سے، خون ریزی سے بچانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی کچھ کمزور شرطیں بھی منظور فرما لیں، لیکن یہ کمزور شرطیں آگے چل کر فتح عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ جب واپس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ظاہر باہر فتح دے دی۔ اس پہ حضرت عمر نے کہا حضور یہی فتح ہے جو ہم کر کے آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ اس کو فتح کہتے ہیں تو تم کون ہوتے فتح نہیں کہنے والے؟ یعنی بظاہر تو ان کی کمزور شرطیں مان کے آئے ہیں اور اللہ میاں فرماتے ہیں کہ فتح ہے۔ کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے؟ چنانچہ وہی کمزور شرطوں پہ ہونے والی فتح واقعی حقیقی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تو اس کا نام ہے نا حکمت عملی، کہ اس میں کبھی کمزور بات بھی مان لی جاتی ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ پلاننگ ایسی ہوتی تھی جنگوں میں، اس کے علاوہ کہ جس سے خون ریزی سے بچا جائے اور کامیابی حاصل کی جائے۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ انتہائی کامیاب اسکیم بنانے والے تھے، شجاع اور بہادر بھی تھے۔ اور دیکھیے ہمیشہ کامیابی کے لیے ایک اور عظیم شرط یہ ہوتی ہے، یعنی وہ رہنما، وہ لیڈر کامیاب ہوتا ہے جس کی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہمدردی زیادہ ہو، وہ ان میں گھل مل کے رہتا ہو، اپنے آپ کو ممتاز بنا کے نہ رکھتا ہو، اپنی پوزیشن کو الگ کر کے نہ رکھتا ہو، بلکہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے رفقاء کے ساتھ، ان کے غم میں، ان کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں، جی ان کی خوشی میں، راحت میں، بالکل جو ان کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایسے رہبر و رہنما کے دل میں پبلک اور اس کی فوج کا احترام بڑھتا ہے، پھر وہ اس پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہینڈلبرگ جی اس کے بارے میں یہی تاریخ میں ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ بے حد مہربان ہوتا تھا۔ نیپولین کے بارے میں بھی، یعنی جتنے بھی کامیاب دنیا میں سپہ سالار گزرے ہیں، فوجی رہنما گزرے ہیں کامیاب،
ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فوجیوں کے ساتھ بڑے ہمدرد ہوتے تھے، ان کے دکھ درد میں، ان کے کام میں ہمیشہ شریک رہتے تھے۔ اس حیثیت سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سپہ سالار اعظم تھے، آپ کی سیرت کو دیکھیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ہمدرد، جتنے غمخوار، جتنے اپنے رفقا، اپنی فوج، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل کے رہنے والے تھے، اتنا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور اعظم کی سپہ سالاری اور فوج کے ساتھ آپ کی ہمدردی کے بیان سے پہلے میں جارج واشنگٹن کی ایک کہانی آپ کو سنا دوں کہ یہ بھی دنیا کے کامیاب سپہ سالاروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ اپنے گھوڑے پہ سوار کہیں جا رہا تھا اور فوجی لباس میں ملبوس نہیں تھا، عام لباس میں تھا۔ کہیں سے گزرا تو دیکھا وہاں کچھ فوجی جوان ایک شہتیر لکڑی تھی، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، کسی جگہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں وزن زیادہ ہے تو ان سے وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ ان کا چند فوجیوں کا ایک سربراہ ہوگا تو کیا ہوگا، ہمارا ایک ان کا سربراہ بھی تھا، وہ سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے اور فوجیوں سے کہتا ہاں بھائی یوں ہاتھ لگاؤ، ادھر سے پکڑو، ادھر سے اٹھاؤ۔ وہ بیچارہ کام کر رہے ہیں لیکن ان سے نہیں ہو رہا۔ یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو نے اپنا گھوڑا روکا اور اس نے اس فوجی افیسر سے کہا، کارپور سے، کہ مسٹر کارپور، آپ اگر اتر کے ان کے ساتھ ہاتھ لگائے تو ایک آدمی کی قوت اور شامل ہو جائے گی، یہ شہتیر اٹھ جائے گا، تو ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ تو اس کو تو اپنی آفیسر کی پڑی تھی نا، اس نے کہا جناب آپ کو پتہ نہیں کہ میں کارپور ہوں، مطلب کہ میں ان کا آفیسر ہوں، میں کیسے ان کے ساتھ ہاتھ لگاؤں، کیسے ان کی مدد کروں، تو میری شان کے خلاف ہے۔ کہنے کا مقصد یہی تھا۔ تو بار اس نے کہا کہ میں ان کا آفیسر ہوں بس۔ تو کہتے جارج واشنگٹن خود اترا اپنے گھوڑے سے، کوٹ اپنا اتار کے رکھا، آستینیں چڑھائیں اور ان فوجی جوانوں کے ساتھ اپنی قوت شامل کی۔ اتنے میں شتیر اٹھا اور سب نے اٹھا کر جہاں پہنچا دیا۔ یہ ساتھ کھڑے، واپس آیا، وہ اپنے کوٹ پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھو آئندہ پھر کبھی کسی کام میں کسی ایک آدمی کی مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، اور مجھے پہچاننے میں بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ میں تمہارا سپہ سالار اعظم جارج واشنگٹن ہوں، مجھے پہچاننے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے۔ یہ بات اس کے منہ سے سننی تھی کہ جناب کارپور صاحب تو زمین میں گڑ گئے کہ اچھا میں تو ان چند سپاہیوں کا آفیسر ہوں، یہ تو پورے ملک کا سربراہ، پوری ملک کی فوجوں کا سربراہ ہو، ان سے کیا غلطی ہوگی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنے ساتھیوں، اپنے سپاہیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ہر کام میں، جو اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ خیر یہ تو بیچارے کیا ہیں، میں نے کہا انہوں نے جو کچھ سیکھا یہ بھی آقا کی سیرت سے سیکھا، ان کے پاس کیا تھا؟ آئیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہمراہیوں، اپنے سپاہیوں، اپنے احباب، اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کی رحم دلی اور آپ کی شراکت کار سیرت پڑھے تو آپ کو پتہ چلے کہ حضور اسلام کا کیا رویہ صحابہ کے ساتھ ہوتا۔ دیکھیں جنگ بدر ہے، پہلی جنگ ہے جو حضور اسلام کی زہری کمان لڑی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں کیا ہے، چند اونٹ ہیں سواری کے لیے، 313 آدمیوں کے لیے
سب کے لیے سواری نہیں، ایک ایک اونٹ 3 آدمیوں میں تقسیم ہے سواری کے لیے کہ وہ باری باری اس پہ سفر کریں گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک ایک سواری 3 سواروں میں تقسیم کی، تو خود آقا بھی ایک اونٹ کے 3 سواروں میں سے ایک تھے۔ یہ نہیں کہ ایک سواری مجھے دے دیا کیونکہ میں تو تمہارا سپہ سالار ہوں، بلکہ باقاعدہ جیسے اوروں نے تقسیم، آپ کے لیے بھی ایک اونٹ 3 سواروں میں، حضرت ابو لبابہ، حضرت علی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے سوار ہیں۔ جب قافلہ چڑھا تو حضرت علی حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ حضور ہماری درخواست ہے، آپ ہمارے نبی بھی ہیں جی، آپ ہمارے رہنما بھی ہیں، تو ایسا کریں کہ ہم دو تو نمبر وار بیٹھیں گے لیکن آپ بیٹھے ہی رہیں، آپ نہ اتریں۔ تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھا ہی رہوں اور تم کوئی بیٹھے اور کوئی اترے، ایسا نہیں۔ میرا جب چلنے کا نمبر آئے گا تو میں چلوں گا، بیٹھنے کا آئے گا تو بیٹھوں گا، برابر حیثیت سے۔ پھر آپ نے فرمایا نہ تو میں تم سے کمزور ہوں چلنے میں، اور نہیں یہ کہ مجھے آخرت کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے راستے میں چلنے کے ثواب کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، اور میں کوئی بیمار بھی تو نہیں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک سپاہی کے حیثیت سے اپنے نمبر سے اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، نمبر سے پیدل چلتے تھے۔ آج کوئی کر کے بتائے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے لیے خندق کھودی جاتی تھی مدینہ منورہ میں، تو آپ نے خندق کا پورا نشان لگا کے دیا کہ یہ کھودنی ہے، اور اتنا حصہ اتنے آدمیوں نے کھودنا ہے، تقسیم کر کے دے دیا، اور خود بھی حضور علیہ السلام اتنے حصے میں ان ساتھیوں کے ساتھ شریک ہیں جتنے آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر 10 آدمیوں کو دیا ہے تو آپ بھی 10 آدمی میں سے ایک ہیں، اور آپ بھی اپنے حصے کا کھود رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں چلوں پھروں تو میں بتاتا رہوں اور بیٹھا رہوں، نہیں۔ صحابہ نے کتنا کہا ہوگا کہ آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کے خدام ہیں، ہم یہ کام کریں گے، پر حضور نے سنا۔ بلکہ جہاں مشکل پڑی دوسروں کو کھودنے کے لیے تو حضور علیہ السلام ہیلپ کے لیے وہاں پہنچ گئے کہ لو تم سے نہیں کھودتی تو میں کھودوں۔ ایک سفر میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیمپ لگا، صحابہ نے ڈیوٹیاں تقسیم کی۔ کسی نے کہا میں آٹا گوندوں گا، فرض کریں جی، کسی نے کہا میں پانی لاؤں گا، کسی نے کہا میں چولہا جلاؤں گا، کسی نے کہا میں روٹیاں پکاؤں گا، سالن پکاؤں گا، اس طرح کام تقسیم ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تم نے کام تقسیم کر دیے تو میں چولہا جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا۔ تم نے کام تقسیم کیے، مجھے تو کوئی کام نہیں دیا، تو چلو میں خود اپنے لیے کام تجویز کرتا ہوں اور جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا حضور آپ کیوں؟ آپ تشریف رکھیے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، نہ معلوم کتنی خوبیاں ہیں آپ میں، آپ تشریف رکھیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم نے کوئی کام کرنا ہے نا تو میں نے بھی ایک کام کرنا ہے۔ تو آپ خود تشریف لے گئے اور لکڑیاں چن کے آپ تشریف لائے، لے کر آئے۔ تو برادران محترم، پھر حضور کی صحابہ کے دل میں کتنا احترام بڑا ہوگا کہ یہ تو اپنے آپ کو ممتاز کر کے نہیں رکھتے، یہ تو آپ اپنے آپ کو بڑا بنا کے نہیں رکھتے، یہ تو ہمارے ہر کام میں شریک ہوتے ہیں، تو کیا وہ آپ پہ قربان نہیں ہوں گے؟ آپ کی جگہ وہ خون نہیں بہائیں گے؟ ضرور۔ تو جتنی خوبیاں ایک کامیاب
رہنما میں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری بدرجہ اتم کامل اور مکمل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع تھی۔ لیکن افسوس آج کے دور میں ہمیں وہ لیڈر میسر نہیں جو صرف لیڈری چمکاتے ہیں لیکن وہ پبلک کے کام میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کے غم میں شریک نہیں ہوتے، ان سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، تو یہی ناکامی ہوتی ہے۔ ناکامی اسی چیز میں ہوتی ہے، یہی رہنما کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم خود بھی ایک دوسرے کے ہمدرد، غم خوار، یہ شریک غم اور ایک دوسرے کے دکھ کو دکھ سمجھنے والے بن سکیں، اور اللہ ہمیں ایسے رہنما راہبر بھی عطا فرمائے جو ہمارے کاموں میں دلچسپی لے، ہمارے غموں میں شریک ہوں، ہماری مشکلات کا ان کو احساس ہو۔ اگر اس قسم کے رہنما ہمیں مل جائیں اور ہم بھی اس کا آغاز کر لیں، اگر ہم خود کریں گے تو اللہ رہنما بھی ایسے دیں گے، اس لیے کہ وَمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یعنی تمہارے حکمران تمہارے عمل ہی تو ہیں۔ تو جو حکمران ہیں وہ دراصل ہمارے عملوں کا نقشہ ہے، تو وہ کیسے بدلیں گے جب ہم ہی نہیں بدلیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود تبدیل ہوں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اپنے اندر پیدا کریں، ان کے اخلاق، ان کے کردار اپنے اندر سموئیں، تاکہ ہم ٹھیک ہوں تو اللہ کرے گا پھر ہمارے حکمران بھی تھی، ہمارے رہنما بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی آسمان سے تو نہیں آتے نا، ہم ہی میں سے تو چلتے ہیں۔ اگر ہم نہیں ٹھیک تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوبی میں درجہ کمال پہ تھے، ہر خوبی میں درجہ کمال پہ تھے۔ ان کلمات کے ساتھ پھر میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جو حضرات ہمارے اس مسجد کے کام